کر کے پھر آؤ اور پھر لوٹو اور پھر چلے جاؤ، یہ ریت ہے اور عوام بیچاری کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی سزا یافتہ مجرم جس کا عدالتی مفرور ہو آج تک اس طرح پروٹوکول کر کے اس کو دیا جاتا ہے؟ جلسہ کروانے والوں نے جلسہ کروایا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب بھی دیں اور 2/3 دیں، پھر اس کو اوقات میں لانے کے لیے جلال پور میں ایک جلسہ کروایا گیا IPP کا، اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ ہیں جن کو ہم نے پنجاب دینا ہے۔ یہ بندر بانٹ ہے، کیا مذاق کرتے ہو؟ کیوں الیکشنز کروا رہے ہو؟ جب تم ایک معاہدہ کر کے آئے ہو کسی کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا تو فرمان جاری کر دو بھائی، کیوں پاگل بنا رہے ہو عوام کو؟ کیوں اس ڈھونگ رچا رہے ہو؟ کیوں اربوں کھربوں روپیہ خرچ کروا رہے ہو اس قوم کا، اس غریب ٹیکس پیئر کا؟ اس پر لوٹ اور یلغار ماری ہوئی ہے ٹیکسوں کی، آپ نے اس کو دبو کے دفن کر دیا ہے آپ نے مہنگائی کی اس میں کس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ جب ایک ڈیل کر کے آئے ہو دینا ہے دے دو، پنجاب اس کو دینا ہے، سندھ اس کو دینا ہے، بلوچستان باپ کو دینا ہے، KPT فلاں کو دینا ہے، دے دو، ختم کرو پھر، اور اپنی جو ہے چدراہٹ کو قائم اور دائم رکھو۔ پاکستان زندہ باد۔ سر یہ بتائیے گا، یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ چلہ کاٹ کے آئے ہیں، یہ بتائیں آپ کی بھی سیاست میں کئی دہائیوں میں محیط ہے، سینئر سیاستدان ہے، کیسا چلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے باعزت طریقے سے رکھا گیا۔ کیا بتائیں کہ مجھے چپیڑے ماری ہے، کیا بتائیں کہ مجھے کالا کپڑا پہن کر اور سانس لینا مشکل ہوتا تھا میرے لیے، کیا بتائیں کہ اتنے دن مجھے سورج کی کرن نظر نہیں آئی، روشنی کی رمق نظر نہیں آئی، کیا بتائیں کہ میرے جو ہے سیل میں وہ چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور مکھیاں ہوتی تھیں اور اس میں جو ہے تعفن ہوتا تھا، بدبو ہوتی تھی، کیا بتائیں کہ مجھے جو ہے نیند نہیں کرنے دیتے تھے اور مجھ پر تشدد ہوا کرتا تھا، کیا بتائیں کہ میری ویڈیوز بنائی گئی اس غلیظ طریقے سے اور کہا کہ اگر انسان نہیں بنو گے اور اس کا یہ نہیں چھوڑو گے کسی کو، کسی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور یہ مذمت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مخلصی نہیں دلائیں گے۔ یہ کیسے، کیا بتائیں سارے؟ یہ وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں آگے سے اٹھاؤ گی خود ننگے، پیچھے سے اٹھاؤ گی خود ننگے۔ وہ پھر عزت رکھنے کے لیے یہی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا علاقہ غیر میں، کوئی کہتا ہے میں چلہ کاٹا تھا، چلہ بڑا سخت تھا، مجھے نہیں پتا کہاں چلہ کٹوایا گیا۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ جو میں نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، جو جس میں پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں، اس میں ذرا پڑھیے گا، اس میں ہم نے سارا یہ لکھا ہے کہ خدارا پاکستان میں یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے اور یہ بتائیں ان لوگوں کو ایک کمیشن، ہائی پاور کمیشن ہو جس میں سپریم کورٹ کا جج ہو، تمام بار پاکستان کی باروں سے دور ہو اور اس میں PFUG بھی ہو اور ہیومن رائٹس کا بھی ہیڈ ہو، اس میں ہم نے کہا ہے ISI اور IB ہو اس میں بھلے، اور وہ یہ ان کو تفتیش کرے، اس کو ان کے بھی بیانات لیں جو کہہ رہے ہیں یاترا پہ گئے تھے، جو کہہ رہے ہیں سکون کے لیے کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا۔ ان کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے بچے اور ان کی بیوی اور مائیں تو پرچے کروا رہے تھے اور ریٹے ہائی کورٹ میں کر رہے تھے۔ یعنی وہ کون سا ایسا چلہ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو بھی نہ بتایا گیا اور پھر بانگ دول سب کے سامنے اٹھایا جائے اور پھر انکار کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا تھا شیخ رشید کا؟ IG کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، ماننے والی بات ہے اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہو، اور وہ بھی اتنا پتلا دبلا بندہ نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم ہے، 12 دفعہ وزیر رہا ہے، اس کو غائب کر دیا اور IG کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اور پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ عمران ریاض کو دیکھیں، عمران ریاض 4 مہینے کے بعد آیا، ابھی تک وہ ہوش میں شعور میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، انسانیت سوز تشدد ہوا ہے، کوئی تو اس کا بھی جواب دے۔ یہ کیسی ریاست ہے؟ کیا ہم جو ہے سرزمین بے آئین تو ہم ہیں؟ کیا سرزمین بے قانون بھی ہیں ہم؟ تو پھر ہمیں تو وہ اس کیو ایرا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے جہاں لا آف جنگل پریویل کرتا ہے۔ ارے بھائی اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں اگر اس طرح کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے ریٹ جو کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے کہ خدارا اس کا ادراک کیجیے گا، کیونکہ سپریم کورٹ ہی نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا،
اور عوام کو بنیادی حقوق دلانے کا، رائٹ آف لائف، لبرٹی، ڈگنیٹی، یہ بنیادی حقوق ہیں جو عوام کو دینے چاہیے۔ یہاں تو چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں عورت، بیٹی، ماں، بہن کو نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی جو ہے پابا سلاسل کر کے بے عزت کر کے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اللہ معافی دے، یہ ایسا دور کبھی اندھیر نگری نہیں آئی تھی۔ تو یہ بہت ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اسی لیے ہم نے استدعا کی ہے سپریم کورٹ کے سے کہ یہ ایک کمیشن ہائی پاورڈ بنا کر اس کا جو ہے تدارک کیا جائے اور بنیادی حقوق جو ہے بحال کیے جائے اور آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے۔ سائفر کیس میں آپ نے بڑا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کیا ناکامی ہوئی؟ میرے خیال میں اب آپ پڑھ لیں ذرا وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے، کہیں یہ ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں۔ او بھائی، سائفر کے مندرجات یہ ہیں، ڈونلڈ لو ایک جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے عدم اس کے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی یہ وہی دھمکی ہے جو ہینری کسنگر نے بھٹو کو دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا امریکہ۔ اور ہم نے ڈونلڈ یعنی لو اور یا ہینری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا پھانسی دے کر اس کو۔ ہم اتنے تابع دار ہیں، غلام ہیں امریکہ کے۔ اب ڈونلڈ لو کے حکم پر ہم نے وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور ہم نے جو ہے پھر نہ صرف کیا، ہم نے کہا جناب انکل سیم، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا اور اس وقت تک اندر کریں گے جب تک رکھیں گے جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غازہ میں کیا ہو رہا ہے۔ غازہ میں جو مردم کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، شرمناک ہے، دنیا کا ضمیر سو گیا ہے۔ اور لعنت ہے اس حکومت، پاکستانی حکومت پر، جو اتنی معذرت خواہانہ طور پر جو ہے الٹا جو وہ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں یا جو احتجاج کرتے ہیں، ان پر لاٹھیاں برسا رہی ہے۔ کس کو خوش کر رہے ہیں یہ؟ امریکہ میں جو ہے فلسطینیوں کو اس طرح سے نسل کشی کر کے کیا اسرائیل اس طرح سے مسلم کر دیا جائے گا؟